الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم وقال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أماراتها وقال أن تلد الأمة ربتها رواه البخاری ومسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اتوار جو سنڈے دن کا رہتا ہے مطلب اپنی مصروفیت سے جو ہے خالی دن اللہ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس مسجد میں ایلگری کی اس مسجد میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے دین کے حوالے سے جو محبت ہمیں ہے، علماء کے بیانات سن کر ہمارے اندر جو اصلاح کی جو تڑپ ہے، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ یہ تڑپ انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ ہمارے اندر باقی رکھے۔ اس کے بعد پیرنمبٹ کے جن مساجد کے ذمہ داروں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ موسم کیسا بھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، الحمدللہ یہ لوگ دین کی سربلندی کے لیے الحمدللہ آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں ہر موسم میں ہر وقت ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرات و خواتین، آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں اور ہمارا معاشرہ، اس تعلق سے انشاءاللہ ایک 45 منٹ گفتگو کرتے ہیں۔ صبح سے آپ نے مختلف عناوین پر بات سنی ہوگی، تو قیامت کی نشانی اور ہمارا معاشرہ آپ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ لوگ قیامت کا انتظار نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ قیامت اچانک آئے گی تو اس سے پہلے جو ہے قیامت کی علامتیں آئیں گی اور انہیں اس وقت نصیحت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ذرا میرے طرف دیکھیے، خواتین تو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کیا کیے، اپنے گھٹنے کو رسول اللہ کے گھٹنے سے لگا لیے۔ استاد جبرائیل علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد۔ یہ کیوں لگائے گھٹنے سے گھٹنا؟ تاکہ بات کرنے میں وحشت نہ ہو، آسانی پیدا ہو جائے۔ تو جیسے ہی گھٹنے سے گھٹنے ملایا، اپنے ہاتھ ایسے رکھے اور اس کے بعد پوچھنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ پورے 5۔ تو اللہ کی نبی نے بتایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ نے بتایا۔ اس کے بعد کہا ایمان کے بارے میں بتاؤ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کتنے ارکان ہیں؟ پورے 6۔ اسلام کے ارکان کتنے ہوئے؟ 5۔ پلر آف اسلام 5 ہیں اور ایمان کے جو ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ان میں ایک رکن ہے قیامت پر ایمان لانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ بتاتے بتاتے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی نبی سے فرمایا اے محمد ذرا کیا کرو، قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے جو ہے بتایا، کہا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کئی باتیں بتائی، اس میں ایک بات ایک بتائی، چرلر لوگ جو ہے بڑی بڑی پوزیشن پر پہنچ جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں جنہیں علم نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے عہدے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جب یہ بول کر اللہ جبرائیل علیہ السلام جا رہے تھے تو عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے جو آئے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو کہا یہ جبرائیل آئے تھے، تمہیں جو ہے دین کا علم بتانے کے لیے آئے تھے۔ معزز حاضرین حضرات خواتین، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں، قیامت کی جو علامتیں ہوتی ہیں ان کو علماء نے 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ وہ کیا کیا ہیں؟ ایک تقسیم ہے قیامت کی بڑی علامتیں، ایک ہے قیامت کی چھوٹی علامتیں۔ مگر قیامت کی چھوٹی علامتوں کو بھی علماء نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض علامتیں ایسی ہیں قیامت کی جو الحمدللہ واقع ہو چکی ہیں، اور بعض علامتیں چھوٹی ہیں جو واقع ہونے والی ہیں۔ کتنے ہوئی؟ 2۔ اور تیسرا ہے قیامت کی بڑی علامتیں قیامت کے قریب میں واقع ہوں گی۔
تو اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے. اب لوگ کیا کرتے، کون کیا بلاتے بھی سننے تیار ہو جاتے. ویسا نہیں ہونا چاہیے. آپ چاول خریدنے جاتے اسے جا کے پوچھتے یہ کیا ہے، موٹا پکتا کی کیا تو باریک پکتا کی ہے. کیا تو گائے خریدنے گئے بقرعید کے موقع پر کتنا اپنا ذہن لگاتے، مگر دین کی بات کہاں سے لینا ہمیں معلوم نہیں ہوتا. انہیں عطر کی ٹوپی کی دکان بیچتا رہتا، بتیاں سو بیچتا، اس کے دکان میں جا کتاب لوگ پڑھ لیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. تو آپ اب دنیا میں جب اپنا ذہن لگاتے ہیں نا، ویسا دین بھی کس سے لینا ذرا پوچھنا. اب جیسے میڈیکل شاپ میں جا کر کوئی آدمی دوا لے کر کھا لے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے کر، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جا کر جو ہے دوا کھانا یہ اچھا ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں جن ڈاکٹروں کے پاس تم جاتے ہو وہ تمہارے جسمانی روح ڈاکٹر ہیں. MBBS MD جو ہوتے ہیں نا، انہوں کیا کرتے، آپ کی جسم کا علاج کراتے، بخار آئی تو دوا دیتے، فلاں دیتے. یہ علماء ہیں نا، کہا اطباء القلوب، یہ روحانی ڈاکٹر ہیں. یہ اگر جو ہے کارڈالوجی دل کا ہوتا ہے تو جو ہے کارڈالوجی کے پاس جاتے ہیں. اگر ہماری روح اگر کمزور ہو گئی، بیمار ہو گئی، تو کس سے رجوع کرنا؟ علماء سے رجوع کرنا چاہیے. تو قیامت کی علامتوں کے بارے میں یوٹیوب پر جو آتا، فیس بک پر آتا، لوگوں کو آج اتنی ہمت ہو گئی ہے، موضوع حدیث لکھ کر نیچے لکھتے ہیں رواہ مسلم، صحیح مسلم میں ہے. یہ تو قیامت کی علامتوں پر گفتگو کرنے والا کیسے ہونا چاہیے آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے قیامت کی علامتوں سے متعلق گفتگو کرنے والے کو اللہ پر مضبوط ایمان ہونا. قیامت کی علامتوں سے متعلق جب انہیں گفتگو شروع کرتا، سارے سامعین اور سامعات سننے والوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جانا. آج کہاں ہے فکر آخرت کے بارے میں؟ ہم سنتے ہیں، یہ ایک کان سے دوسری دکان سے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے قیامت کی علامتوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایمان قیامت پہ ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں ایک دن میں سورہ فاتحہ ہم فرض نمازوں میں کتنے مرتبہ پڑھتے ہوں گے؟ ذرا سوچئے. فجر سے لے کر عشاء تک کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17. کتنی ہوتی ہیں؟ 17. اس میں ہم اللہ سے بولتے ہیں مالک یوم الدین. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بدلے کے دن کا مالک. اگر اس آیت پر غور کر لیا نا، الحمدللہ ہم کو فکر آخرت کے لیے بہت تیاری بہت آسان ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے، کیا قیامت کے علامتوں کے بارے میں گفتگو کرنے والا متقی ہونا چاہیے. جیسے جامعہ دارالسلام میں ایک استاد پرانے، اللہ مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، مولانا عبدالواجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پرنامنٹ میں کئی جگہ خطبہ دیے شاید. وہ مولوی صاحب ایسے وہ قرآن پڑھائے تو رو کے جو ہے بھیگ جاتے تھے. ایسا متقی بندہ ہم نے عمر آباد میں بہت کم دیکھا. نماز عصر میں دعا کرے تو دعا کر کو باہر نہیں آتے. ماشاءاللہ بارش ہوتی تھی. جب آخرت کی آیتیں آتی ہیں بہت روتے تھے کلاسوں میں. ایسے علماء اگر آخرت کے بارے میں بولے تو ماشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں گفتگو کرنے والے کو قرآن کی آیتوں کا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں کہاں قیامت کے بارے میں بتایا ہے، فکر آخرت کے بارے میں بتایا ہے، کون کون جو ہے قیامت کے نام ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کوئی قیامت کے 5 نام علماء کے علاوہ؟ قیامت کے 5 نام بتائیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم آخرت کی فکر کر رہے ہیں. کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہے یوم الدین، اور اسی طریقے سے اور ایک ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور ایک ہے الحاقہ، اور ایک ہے یوم الحساب، اور ایک ہے کیا ہے یوم الجزاء. کتنے نام ہیں؟ یہ سب قرآن میں ذکر ہیں. کتنے مرتبہ پڑھتے؟ القاریہ ملقاریہ پڑھتے، لیکن نام ہمارا ہم نے معلوم نہیں ہمنا. تو لہٰذا یہ کتاب و سنت کا علم بھی ہونا، اور قرآن کی کتنی آیتیں وہی معلوم ہونا، اور یہ قیامت کے آخرت، یہ قیامت کی علامتوں سے متعلق گفتگو کرنے والے کو حدیث کا بھی حوالہ چاہیے. بعض لوگوں کو آپ دیکھتے قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے خالی آیتیں پڑھتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے؟ خالی حدیثیں پڑھتے ہیں. دونوں غلط ہیں. یہ 2 ہو گئے. تیسرا دیکھیے، بعض لوگ آیتیں پیش کرتے ہیں مگر اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں. یہ بھی تو غلط ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا وہ نہ بتانا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں حدیثیں لاتے ہیں مگر حدیث کا غلط مفہوم بتاتے ہیں. ایسے لوگ بہت ہیں، اور ایسا کرنا خود قیامت کی ایک علامت ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ قیامت کی علامتوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن کا علم ہونا، حدیث کا علم ہونا، اور ہماری جو سمجھ ہونا وہ سلف کی سمجھ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے زمانے میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں قیامت کی علامتوں کے تعلق سے. آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی علامت کے طور پر آئیں گے نا؟ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. لیکن وہ سیتا مڑھی کا ہے، وہ حنیف، کیا نام اس کا؟ شکیل بن حنیف.
انہیں بولتا میں عیسیٰ ہوں۔ اگر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت جانتے ہوتے، امت بولتی یہ جھوٹا عیسیٰ ہے ہی نہیں۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت نہیں جانتے، کب اترتے، کیا کرتے، کتنے سال رہتے، ہمیں جانتے نہیں۔ لہٰذا سلف کے طریقے پر سمجھ کر امت کو سمجھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کی علامتوں کے بارے میں صحیح بات ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، قیامت کی علامتوں سے متعلق تقسیم بھی جاننا، جیسے میں نے کہا چھوٹی علامتیں کچھ واقع ہو چکی ہیں، بعض چھوٹی علامتیں واقع ہوں گی، اور جو ہے بڑی علامتیں تو واقع ہونے والی ہیں۔ اخبارات میں آتا ہے 2027 میں قیامت آتی، کہتے کہاں لکھا ہے وہ؟ امریکہ کے کوسے کی فیس بک میں پڑھ لیں، اچھلتا ہے قیامت آتی۔ اب لوگ جا کے خبراں جو ہے خود لے کر انتظار کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو کفن لے کر رکھ لیں کہ وہ 2027 میں مر جانا ہے ہمیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قیامت کے علم کو چھپا دیا ہے۔ کیوں چھپایا ہے؟ تاکہ بندہ ہمیشہ تیار رہے قیامت کے لیے۔ اور جو چیز ہوتی ہے وہ قیامت کی چھوٹی علامتیں جو واقع ہو چکی ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، غور سے سنیے بات یہ ہے۔ قیامت کی کون سی علامتیں واقع ہو چکی ہیں؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کے آنا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، آپ کی موت ہے نا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ دیکھیے آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، لوگو میرا آنا اور قیامت دونوں ایسا ہے، یہ دو انگلیوں کے درمیان میں گیپ ہے نہیں ہے؟ ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے، حالانکہ 1400 سال ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے۔ قیامت کی جو علامتیں واقع ہو چکی ہیں، ان علامتوں میں فتنوں کا ظہور بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے فتنے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ فتنوں کو بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مدینے کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا لوگو دیکھو مدینے کی اس آبادی پر میں فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ زمانہ کون سا؟ رسول اللہ کا زمانہ، تاریخ انسانی کا سب سے افضل زمانہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں مدینے کی آبادی پر فتنوں کو میں دیکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آج کل تو فتنہ کیسے ہوں گے، قدم قدم پر فتنہ۔ آپ نے فرمایا کہ موقع ایسا آئے گا، صبح میں مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا شام میں کافر ہوگا، صبح میں مومن ہو جائے گا۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ ہماری بچیاں ایمان لے کر اسکول کو جاتی ہیں، کوسے تو بھی غیر مسلم کے لڑکے عشق لڑا کے کورٹ میرج کر لے کے کافر ہو جاتی۔ اور کیسے دیکھو، شام میں مومن، صبح میں کافر۔ آپ رات میں سوئے، 6 بجے الارم رکھے، نماز فجر پہلے سے پڑھنے کا پلانش نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر اگر آپ نماز فجر تو کافر ہو گئے۔ تو اس لیے کیا معلوم ہوتا؟ صبح میں مومن، شام میں کافر، شام میں کافر، صبح میں مومن۔ اسی طریقے سے فتنوں کا کیا ظہور ہے؟ آج کیا کیا فتنے ہمارے پاس۔ سب سے بڑا فتنہ تو مال کا فتنہ ہے۔ اتنا بڑا مال کا فتنہ ہے، اللہ کے نبی نے بخاری کی حدیث میں فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ جو ہے حلال اور حرام میں فرق نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پیرنمبیٹ میں بلڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے جی، لوگ ایسے انداز سے مال بٹور رہے ہیں۔ حقیقت ہے یہ، وہ بستی کی مطلب ایک نام تھا اس کا، لیکن آج یہ بلڈنگ آ کر لوگوں کو حلال حرام مار کا جو ہے فائدہ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب بولے تو لوگوں کو غصہ آتا ہے جہاں کا نام لے کر، لیکن ہے یہ ہمارا جو نام تھا، کیسے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن آج نوجوان پورے کام چور ہو جا کر کے حلال و حرام نہیں دیکھ رہے ہیں، بولتے کیا ہے وہ مال حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، پورا لے کو منہ بھر لینا چاہیے۔ اور اب دیکھو ہم لوگ جو ہے اکاؤنٹ کھولتے بینک میں، اس میں سود آتا، وہ بھی لے کو پورا کھا لیتے، حالانکہ وہ ایپ میں بتاتا کتنا حلال کا ہے کتنا حرام کا ہے۔ اگر وہ بھی لے کر نعوذ باللہ اگر آپ جو ہے کھا لیے تو وہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے علماء کی موت، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ کیسے کیسے جھٹکے لگ رہے ہیں، اچھے اچھے ربانی علماء کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ ایک طرف تو دیکھتے ہیں احمد اللہ قریشی کا انتقال ہوا، 2 دن کے بعد روی ہادی مغرب دنیا سے چلے گئے۔ مجھے تو وہ خواب یاد آتا ہے، عبد المحسن عباس حفظہ اللہ نے خواب ذکر کیا، میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے 3 ستارے گرے۔ کہاں سے گرے؟ آسمان سے 3 ستارے گرے۔ وہ کیا تھا؟ وہ آسمان سے 3 ستارے، وہ 3 ربانی علماء کی موت کی طرف اشارہ تھا۔ وہ کون کون تھے؟ ایک تھے ابن عثیمین، دوسرے تھے علامہ بن باز، چوتھے تھے جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو ہے بقیت السلف تھے دنیا میں، انہوں نے الحمدللہ دنیا کو اتنا دیا، وہ اپنے سے بڑھ کر امت کے لیے جیتے تھے۔ ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے تو ہوتا کیا، ایک مولوی صاحب مر گئے تو دیکھتے ہیں آپ اللہ اکبر کیا ہوتا ہے۔ خود جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء جب انتقال کر جاتے ہیں تو کیا پبلک آتی ہے۔ ایک عام آدمی مرا تو کیا ہوتا ہے، صرف ایک خاندان کا کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، مگر ایک عالم مر جائے تو ہوتا کیا ہے، اس سے جو ہے ساری دنیا الحمدللہ کیا ہوتی ہے، مکمل و متاثر ہوتی ہے۔
والدین کی نافرمانی یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہے 2 سال کا بچہ ہے، ماں کو بولتا ہے توتلی زبان میں، کیا تو بھی کرے تو میں تم نہ کاٹ کو ڈال ڈالتا ہوں۔ یہ آج کی حالت ہے۔ والدین کی نافرمانی تو اتنی بڑھ رہی ہے، اللہ رحم فرمائے ہمارے بچوں پہ۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو کر نہیں مانگے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے بچوں کو نہیں کر سکتے۔ کیا کیا نافرمانی ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، کہاں تو بھی جا کر نسبت دیکھتے، انگیجمنٹ ہوتا، اسے پسند نہیں آتی، کیا پوچھتا ہے آج کا بچے، شادی تمہیں اپنے واسطے کر رہے ہیں میرے واسطے کر رہے ہیں؟ اور ان چیزوں کو لے کر نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لہٰذا والدین کا نافرمان اس دنیا میں سکون کی زندگی نہیں جی سکتا۔ آج کیا کر رہے ہیں، نئے شادی ہوتے انڈیویجول فیملی جا کے کر لے رہے ہیں شادی، لیکن ماں باپ کو رلا کر، ماں باپ کو یہ کر کے کون دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے قیامت کی علامتوں میں کفر و شرک کا عام ہونا۔ ابھی دیکھو گنیشا آنے والا ہے، مسلمان کیا کرتے، جا کے گنیشا کی پیچھے کھڑ کے فوٹو لیتے، اگر چندہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں، یہ دیکھو قیامت کے قریب میں کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب میں بھی نعوذ باللہ بت پرستی ہوگی، بلکہ آپ نے قبیلے کا نام دیا، قبیلہ دوس نام ہے، بخاری کی روایت ہے، قبیلہ دوس میں وہ بت ہوگا، وہ بت کے اطراف میں عورتیں، یہ جو بٹکس ہے نا، ہلا کے چل کے اس کے اطراف میں نعوذ باللہ طواف کریں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دبئی میں مندر ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ دبئی کے ہائی وے پر گوتم بدھ کا کیا ہے، مطلب مجسمہ ہے، اسٹیچو ہے، یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں جو ہے میری امت میں کفر و شرک زیادہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، کیا کہا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کفر و مشرکین جا کر مل جائے گی۔ آج ہم نے عورتوں کو مسجد سے روکا، درگاہوں کے دروازے کھل گئے، ہم نے ان کو مسجد سے روکا، جو ہے بڑے بڑے شاپنگ مالوں کے دروازے کھل گئے۔ افسوس کے بعد کیا ہے، ہم نے روکا تو ہوا کیا، آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں کا فتنہ عام ہو رہا ہے، قبر پرستی بھی عام ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر جہالت بھی آ رہی ہے۔ تو یہ جو خواتین کا یہ جو مل جانا جا کر ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو بنگلور میں الحمدللہ 10 سال تھا میں، سٹی مارکیٹ میں، پتہ نہیں وہ گڈ شیٹ روڈ کیا ہے نام اس کا نہیں معلوم، اگر آپ وہاں چلے جائیں گے تو ہوگا کیا، مسلمان عورتیں کار میں آتی ہیں، مالدار عورتیں، ان کے اندر ایمان کتنا کمزور ہے دیکھو، انہیں اللہ پر ایمان نہیں، نبی پر ایمان نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا ان کے پاس کوئی وزن نہیں۔ کیا کرتے، مندر کی جو ہے کیوں میں کھڑ کر وہ جو پجاری ہوتا نا اس کا آشیرواد لے کر آتی ہیں۔ ابھی کتنے مرتبہ کھڑے ہو کر میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حجت پوری ہو گئی۔ میں نے ان کا روکا تو کہا، مولوی صاحب تمہیں خبر کی جھڑتی تمہیں دے لو، ہمیں دے لیتی۔ آج یہ ماحول ہے۔ آج اگر ہم ان کو مسجد لاتے، کفر و شرک سے روکتے، کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ بلکہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، آپ نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی، لات و عزیٰ جو بت تھے نا اللہ کے نبی کے پہلے زمانے میں، ان کو لایا جائے گا اور ان کی بھی پوجا ہوگی۔ آج جو مسلمان کفر و شرک میں پڑ رہا ہے، ہیپی دیوالی بولنے کی ضرورت ہے، ہیپی کرسمس بولنے کی ضرورت ہے، انہیں پوچھتا نہیں، اس سے پہلے ان کے اوپر پڑھ کو بولتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا کفر و شرک کا عام ہونا یہ بھی نعوذ باللہ یہ ہے۔ اور برکت کا اٹھ جانا، برکت کیسے اٹھتی وقت میں علماء کو پوچھو، جمعہ خطبہ دے کو ختم نہیں ہوتا، چھٹیوں میں جمعہ آ جاتا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کیا کہا دیکھو، سال مہینے کی طرح گزرے گا۔ مہینہ کس کی طرح گزرے گا؟ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور ایک گھنٹہ سوکھی ہوئی جلی کی طرح گزر جائے گا۔ اللہ اکبر، ہم کون سے سال میں ہیں؟ 1440-45 سال میں ہیں فی الوقت۔ آج سے 700 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 700 سال پہلے علامہ ابن حجر اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے وقت سے برکت کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بولنے کے بعد علماء بولتے اگر وہ علماء اب بولتے تو ٹائم کتنا فاسٹ جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے۔ تو ہمیں وقت کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ وقت سے برکت اٹھ جاتی نا۔ آپ میرے سے پوچھیں گے وقت میں برکت کے لیے کرنا کیا؟ ایک عام آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ وقت میں برکت کے لیے ہر دن صبح سویرے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں
جو بندہ وہ قرآن کی جو ہے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے۔ وقت کی برکت کو تو 24 گھنٹے سے بڑھتا نہیں، وہ وقت میں برکت کیا بولے تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ مختصر وقت میں کام زیادہ کر لیتے، یہ وقت میں برکت کا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کے بارے میں جو علامت بتائی آج مسجد میں اچھی طرح نظر آ رہی ہے۔ آج مسجد کے ذمہ داروں کو دیکھیں گے آپ، ان کو ہمیشہ لائٹوں کی فکر، فین کی فکر، اے سی کی فکر، قالین کی فکر، لیکن مسجد میں لوگ توجہ سے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت یہ ہوگی، تم مسجد میں جاؤ گے لا تری فیہم خاشعا، کسی کو خشوع خضوع توجہ سے نماز پڑھنے والا نہیں دیکھو گے۔ آج ہماری نمازوں کا یہی حال ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ہم ایک سورہ پڑھتے، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے، سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھے ہم نہ معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ تقریر ختم ہو جائے، لوگوں سے پوچھو مولوی صاحب کیا ٹاپک وہ بولنے کو تھے، بولے تو لوگوں کو بولنا بھی نہیں آتا، بولتے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں، دبئی کے بارے میں بولنے کو تھے، بولتے ہیں لوگ۔ لہذا اس طریقے سے یہ توجہ سے نماز کا اٹھ جانا بھی، دیکھیے ہم نماز کو آتے ہیں تو موبائل لے کر آتے ہیں، موبائل میں کیا ہے، موبائل میں کیا ہے، اتنا سر چڑھا لیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، لا کے سامنے ایسا رکھ لیتے ہیں، گھر والے فون کرتے کھوتی میرے لاؤ، ہاں وہ یاد آتا ہے، ایسا رکھتے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا فون رکھ لے کو وہ جو ہے وائبریشن ہوتے رہتا، دباتے آن ہو جاتا۔ کیا ضرورت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مسجد میں آئے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا نیٹ ورک کیا ہو جانا، مضبوط ہو جانا۔ یہ ایئرٹیل کا، جیو کا نیٹ ورک مسجد کے باہر، اسی لیے UAE وغیرہ میں دیکھو مسجد میں چلے جائیں گے آپ کا نیٹ ورک کام اتنے کا ختم ہو جاتا وہ۔ تو لہذا اس طریقے سے نماز خشوع خضوع سے نہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے، قیامت کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازاروں کی کثرت، آج ہے بازاروں کی کثرت، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الاسواق، دیکھو ہر گلی میں دکان ہے، آج بازار پھیلتا جا رہا، یہ بازاروں کا بڑھ جانا، دکانوں کا بڑھ جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت یہی بتائی، آپ نے فرمایا زیادہ لکھنا، اسے حدیث میں ظہور قلم کہا گیا ہے۔ کتنا لکھتے ہیں آج لوگ، پہلے تو اخبار نکلتا تھا، وہ اخبار PDF میں آ جا رہا ہے، وہ اخبار کے گروپ میں اگر چلے گا تو 10 اخبار بھیجتا ہوں انہیں، اتنا لکھتے ہیں لوگ فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، ریڈ مور کرتے جاؤ، کون پڑھے گا وہ؟ تو لہٰذا یہ قلم کا غلط استعمال کرنا، زیادہ لکھنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور زنا کا پھیل جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے دن ہم کیا دیکھیں گے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة الفحش والتفحش، آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ بے حیائی پھیل جائے گی۔ یہ حدیث دیکھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بزار کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو لوگ قیامت کے قریب میں گدھے گدھیوں کی طرح روڈ پر کھڑے ہو کر زنا کریں گے۔ اللہ یہ منظر ہماری اولاد کو نہ دکھائے، دعا کرو، اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ گدھے گدھیوں کی طرح کھڑے ہو کر کیا کریں گے، زنا کریں گے، ایک دم کہاں، نیشنل ہائی وے پہ، ہر جگہ۔ اور اس وقت حیا رکھنے والا انسان کہے گا ذرہ وہ جھاڑ کے پیچھے جا کے زنا کر لے تو اچھا ہے نا۔ یہ ماحول اب شاید یورپ میں آ گیا ہے، اب اگر یہ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے نسلوں کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے قتل کا عام ہونا، آپ پوری دنیا میں دیکھو سب سے زیادہ لوگ قتل کی وجہ سے مرتے ہیں تو مسلم ملک میں، غزہ میں کتنے لوگوں کو مارا گیا، کتنے اہل السنہ والجماعہ کو شام میں قتل کیا گیا، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل میں عام ہونا۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، بے حیائی کا عام ہونا۔ اور یہ دیکھو قیامت کی علامتوں میں جھوٹے نبی آئیں گے، اللہ کے نبی مرے نہیں، ابو بکر حکومت خلافت ہو گئی، عورت کیا مرد کیا، عورتیں بھی بولے میں نبی۔ اللہ کے نبی کے حدیث سے آپ نے فرمایا ثقیف قبیلے میں ایک نبی پیدا ہوگا، وہ کون ہو، اسود انسی۔ اور آپ نے فرمایا اس میں ایک جھوٹا قتل کرنے والا بھی پیدا ہوگا۔ آپ نے مبیر کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں علماء بولتے اس سے مراد حجاج بن یوسف ہے، اس نے بھی لاکھوں سینکڑوں علماء کو قتل کیا۔ سب سے آخری میں مرنے والے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تھے، انہیں بولے اے اللہ یہ ظالم کو میرے بعد تو کسی پر مسلط نہ کر، میں سب سے آخری مرنے والا ہوں۔ اور مرنے سے پہلے ایسی بددعا کرے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں، اے اللہ تو اسے ایسی موت دے، ہم اس کی موت میں دنیا کے لیے عبرت دے۔ پھوڑا آیا اور بدترین موت مر گیا۔ اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی،
جھوٹے نبیوں کو ظہور آتا نا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا آخری نبی ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کیا ہے؟ آخری نبی ہیں. جیسا کہ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کبھی کہا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. مگر دیکھو دنیا میں کیسے ہوا، دیکھو جھوٹے نبیوں کا جو بات ہوتی ہے، وہ مرزا غلام محمد قادیانی ایک جو ہے جھوٹا نبی تھا. وہ انڈیا میں پیدا ہوا. انہیں کہاں پیدا ہوا؟ قادیان ایک جگہ ہے امرتسر پنجاب کے بازو میں، وہاں پیدا ہوا. وہاں پیدا قبیلہ میں نبی ہوں. ماشاءاللہ ہماری جماعت اہل حدیث کے جو ہے عالم تھے، ان کا نام تھا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے ہوں گے. انہوں جا کو اس سے مقابلہ کرے. دیکھو کیسا بولتے ہیں، جا کر مقابلہ کرے، بولے اے مرزا تو جھوٹا ہے، اگر میں حق پر ہوں تیرے بعد میں جیوں گا، اگر تو حق پر ہے تو میرے سے بڑھ کر تو جیے گا. جا کر کس سے کہے؟ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر بولے. تو ایسے چوا وہ جھوٹا نبی تھا نا، لوز موشن ہو کے لیٹرین میں مرا انہیں. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا نبی ہے. مگر اس کے مرنے کے بعد تقریباً 40 سال تک ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مکمل طور پر زندہ رہے. جھوٹی گواہی بھی ہے. اور جو ہے قیامت کی چھوٹی علامتیں کچھ بتائیں جو واقع ہو چکی ہیں. بڑی علامتوں کے بارے میں یاد رکھیں آپ دیکھتے خواتین کو، انہوں جو ہے گلے میں وہ یہ پہنتے ہار، اس میں ایک دھاگا رہتا، اگر وہ دھاگا کھلا تو کیا ہوتا؟ من کے نیچے گر جاتے. طبرانی کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کی 10 بڑی علامتیں ایسی ہیں جو مختصر مدت میں جلدی جلدی واقع ہو جائیں گی. ترتیب کیا ہوگی؟ ایسے لگتا ہے سب سے پہلے مہدی آئیں گے، اس کے بعد عیسیٰ، دجال، یاجوج ماجوج، ایسے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی وہ جو ہے ختم ہو جائے گی. تو جیسا کہ طبرانی کی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ قیامت کی 10 بڑی علامتیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیسے ہے؟ دیکھو ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو کیا کیا ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں؟ کیا کیا ٹاپک رہتا؟ کبھی تو کرکٹ کے بارے میں گفتگو کرتے، کبھی فلم کے بارے میں گفتگو کرتے، کبھی بولتے عامبور میں زیتون میں اتنا بڑا آفر آیا ہے، تو بولتے ڈی مارٹ میں وہ آیا ہے، ریلائنس میں وہ آیا ہے. ہماری گفتگو ہر موضوع پر ہوتی، مگر بیٹھتے ہیں تو قیامت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اپنی بیویوں میں جو کیا کرتے تھے؟ آخرت کی یاد دلاتے تھے. اللہ کی نبی کو کیا ہو گیا؟ سر کا درد آ گیا، نبی کو بھی آ گیا. تو اللہ کے نبی بولتے اے عائشہ اگر تم میرے سے پہلے مر جاؤ گی میں تم کو نہلاؤں گا، کفن دوں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا. عائشہ بولتے یا رسول اللہ اگر آپ میرے سے پہلے مر جائیں گے میں آپ کو نہلاؤں گی، کفن دوں گی. آج کے زمانے میں اگر کوئی شوہر بیوی ایسا بات کرے تو بولتے دلندر وطن چھوڑ ڈالو. یہ حقیقت ہے. موت کے بارے میں گفتگو کرو. حضرات صحابہ اکرام تو موت کے بارے میں مکمل طور پر بیٹھا کرتے تھے. جیسا کہ مسلم کی روایت میں آتا اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی آئے پوچھا ما تذاکرون، کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا ہم ایسے موقع پر قیامت کو یاد کر رہے ہیں. آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات. یاد رکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قیامت کی 10 بڑی علامتیں نہ ہو جائیں. ان علامتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ان علامتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہونا؟ سب سے پہلے یہ جو علامتیں میں بتایا آپ کو کہاں سے حوالہ دیا؟ قرآن کا حوالہ دیا. اور دوسرا حوالہ کون سا تھا؟ احادیث کا حوالہ تھا. لہٰذا یہ قیامت کی علامتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس سے امت مسلمہ کی خصوصیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت بولا، حدیث بولا تو آپ ریفرنس پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ اسی لیے کہ اللہ کے نبی بول ڈالے. لہٰذا وہ قیامت کی علامت واقع ہوئی نہیں ہوئی، کیسے ہوتی کیسا نہیں ہوتا، وہ سب نہیں پوچھنا. کتاب و سنت کی بات آ گئی، ایمان بالغیب ہمارے اندر ہے. دوسری چیز ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قیامت کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنا ہے. آپ جیسے یہ کتاب پڑھتے آپ اس کتاب کو پڑھنے کے واسطے پہلے مقدمہ رہتا. وہ قیامت کی علامتیں ویسے ہی اللہ کے نبی قیامت کی علامتوں کو لوگوں کے سامنے بتا دیا. رسول اللہ کا امت پر احسان ہے بیان کر کیا بولے دیکھو لوگو یہ قیامت کی علامتیں آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو. یہ اصل میں وہ مقدمہ ہے. اور اسی طریقے سے عمل پر بھی مکمل طور پر ابھارنا ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیامت کی علامتوں کو ذکر کرنے کا مقصد غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو اور ہر ایک آدمی کو توبہ کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج طلوع ہونا کہاں جاتا ہے؟
ہمیں کیا سمجھتے، پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتا سمجھ جاتے، ہماری عقل اتنی ہے۔ صحابہ ویسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کا سوال کہ ابو ذر نے کیا تو آپ نے فرمایا یہ سورج جا کو عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے، سجدہ کرتا جا کر کے۔ اچھا سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے دن جب اسے مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے تو طلوع ہوتا ہے، اور قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ اسی سورج کو مغرب سے طلوع کرے گا، ہم جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے وہاں سے طلوع ہو جائے گا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ قیامت کی ان علامتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ جب انسان مرتا ہے تو ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کرنے کے لیے اس کے پاس مہلت ہے، اگر وہ توبہ نہیں کریا ختم ہو گیا۔ اب دیکھو ایک مثال آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ، 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اصل میں فرعون ڈوب رہا تھا، جانتے نا؟ ڈوب رہا تھا۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا اس وقت جبرائیل وہاں آئے تو اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل فرعون ڈوب کو مر جاتا تھا، تمہیں آنے کی ضرورت کیا ہوا؟ تو جبرائیل نے کہا میں اس کے منہ میں مٹی گھسیڑ رہا تھا کہیں رحمت الہی غالب اگر توبہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر، مٹی گھسیڑ رہے تھے، توبہ نہیں کرنا انہیں۔ کیوں توبہ نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ لمبی مہلت دیا اسے۔ حضرت موسیٰ گئے، ہارون گئے، بولے رب العالمین ہمارا رب ہے، تو کئی رب کو دعویٰ کرتا، انہیں کیا بولا؟ یہ پانی میرا ہے، یہ پانی میرا بولا۔ ابن عثیمین بولتے جس پانی کو اپنا پانی بولا اسی پانی میں ڈبو کر مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے۔ لہٰذا ان علامتوں کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا، جیسے بتایا نا شروع سے، ان علامتوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھو، اور جو ہے قیامت کی علامتوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں کتاب خرید لو آپ لوگ، علامت قیامت کا بیان، محمد اقبال کیلانی کی بھی ہے اور عمران ایوب لاہوری کی بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر 4 ہفتے میں یہ خطبہ قیامت کی علامتوں کے بارے میں ہوا، الحمدللہ ذرا فکر آخرت آتی ہے۔ ہمیں کبھی بولنا بچوں سے، دیکھو بیٹا یہ میرا آخری حال ہو سکتا ہے، آخری جو ہو۔ اللہ کے نبی ویسے بولتے، دیکھو اللہ کے نبی کیسے اپنے بچوں میں فکر آخرت پیدا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیماری میں ہیں، اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کو بلاتے ہیں، اور غور سے سمجھیے، فاطمہ کو بلاتے ہیں، فاطمہ کے کان میں ایک بات بولتے ہنس جاتی، فاطمہ کان میں ایک بات رو پڑتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پوچھا، فاطمہ اللہ کے نبی تمہارے کان میں ایک بات تمہیں ہنسے اور ایک بات بولے تمہیں روئے نا، وہ بات بتا سکتے کیا؟ تو فاطمہ نے کہا عائشہ اصل میں بات یہ ہے، اللہ کی نبی نے میرے کان میں کہا جنت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کی فیملی میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے والی پہلے تم ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز تھا۔ فاطمہ ہنس پڑی۔ اور دیکھو آج عورت کی شادی ہوتی ہے 22 سال میں، ہوتی نا 22-25 سال میں، اللہ تعالیٰ نے کیا بیٹی دی فاطمہ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کے وقت فاطمہ کی عمر 22 سال ہے، ماشاءاللہ۔ کیسی ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 بچے، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین، کہا یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں روئے تھے؟ تو کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، اللہ کی نبی نے میرے کان میں کہا تمہارا باپ جس بیماری میں ہے اسی بیماری سے اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کے انتقال کا بہت بڑا صدمہ ہوا، ایسے صدمہ ہوا اشعار کہے اے اللہ میرے ابا تمہارے پاس آ گئے، تو وہ غم سے نڈھل ہوتی تھیں، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ انتقال بھی کر گئیں۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے نا قیامت کے بارے میں بات کرو۔ اپنے بچوں، ہمارے بچے پیشاب کو جاتے، چھینٹے اڑا لے کے آتے، ان سے بولو یاد رکھو میرے بیٹو، اگر تم پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچو گے اسی وجہ سے تمہیں قبر کا عذاب ہوگا۔ یہ سب بتاتے کیا ہم لوگ؟ ہمارے بچے کیا کرتے؟ تنہائی میں جا کو غلط چیزیں دیکھتے رہتے، انہیں بولنا یاد رکھو تمہاری نظر موبائل کے اس اسکرین پر پڑتی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نہ تمہارے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اگر قیامت کے بارے میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہر چیز کی مکمل طور پر تربیت ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت چھوٹی علامتیں ہوتے ہیں، اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر لیتے ہیں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی علامت ہے، معجزہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، کیا ہو گیا؟ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے زلزلوں کا زیادہ آنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، بلکہ اللہ کے نبی یہ فرماتے قیامت کے قریب میں بارش زیادہ ہوگی مگر بارش سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے
میوزک کو جو ہم حلال کر لینا یہ بھی قیامت کی علامت ہے، شراب کا حلال کر لینا، اور نیک لوگوں کی موت، اور خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا ہمارے پاس ہے یہ مطلبی سلام۔ اگر مجھے کسی سے قرض لینا ہے السلام علیکم، اچھے ہیں کیا، دیکھو، حالانکہ دوسروں کو سلام نہیں کرتے، آپ نے فرمایا ایسے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے، بدعتیوں کے پاس جا کر علم حاصل کرنا۔ ہمارے جماعت کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کتنے علماء ہیں، عبدالعظیم صاحب، عبدالحسیب صاحب، عبدالغفار سلفی، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ چھوڑ ڈال کے بدعتیوں کے پاس نعوذ باللہ جا کے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کا ننگا پن، اللہ اکبر، آج کل خواتین کو اللہ ہدایت دے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ایسے کپڑے پہناتے پورا جسم کھلا رہتا، جا کے حرم میں سب دیکھ لو، 4 سال کی بچی کو برقع پہناتے، کیوں؟ اگر وہ بچپن سے برقع پہن لے تو بڑی ہو کر برقع پہننے کی عادت آتی، اگر 4-5 سال کی عمر میں اگر ننگا تو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، جھوٹ کو اتنے مرتبہ بولو کہ وہ سچ ہو جائے، بلکہ اس ہندوستان میں دیکھتے ہیں جھوٹ بولنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ آج کی درس کی آخری چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قیامت کی علامتوں میں بیت المقدس کی فتح بھی ہے، چونکہ حالات ایسے ہیں اس پر یہودی قابض ہو رہا ہے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کی نبی نے فرمایا، اے عوف، قیامت کی علامتوں کو تم گنو۔ آپ نے اس میں فرمایا فتح بیت المقدس، یا بیت المقدس کیا بولتے، مسجد اقصیٰ، انشاءاللہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہے گا تبھی قیامت آئے گی۔ کیسے؟ الحمدللہ، ایک مرتبہ تو یوشع بن نون نے کیا کیا تو اس کو فتح کیا تھا۔ کیسے فتح کیا؟ دیکھو، یوشع بن نون بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، اللہ نے سورج سے کہا سورج آج ذرا دیر غروب ہونا تو، تاکہ بیت المقدس کو فتح کر لیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سورج اگر کسی کے لیے روکا تو یوشع بن نون تھے، بیت المقدس کی فتح کے لیے اللہ نے سورج کو بھی روکا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اس کے بعد کون سا زمانہ؟ تقریباً 520 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، جنہوں بیت المقدس کو لے کر ماشاءاللہ مسلمانوں کے حوالے کیا، پھر چلا گیا، اب ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ ہمارا پرانا قبلہ ہے، جہاں اللہ کی نبی نے پورے نبیوں کی امامت فرمائی، اور وہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا تبھی قیامت آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں اسرائیل اڑ رہا ہے، یہودیاں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ان کو سب دیکھ کر اپنے جینے کا حوصلہ کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا تبھی قیامت آئے گی، بلکہ آپ نے فرمایا یہ قیامت کے قریب میں یہودیوں کی مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، لڑائی ہونے والی ہے، اب نہیں، اب تک نہیں ہوئی، ہو رہی ہے، ہوئے گی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھو، اگر ہم عقیدہ توحید میں پرفیکٹ ہو گئے، ساری کائنات جیسے ابراہیم کی آگ کو بجھا رہی تھی ہمارے لیے بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں یہودی مسلمان آپس میں لڑیں گے، اس وقت رہنے والے پتھر، اس وقت رہنے والے درخت بولیں گے، بات کریں گے، درخت بھی بات کرے گا، پتھر بھی بات کریں گے، اور بولیں گے اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپ گئے۔ اللہ اکبر۔ شریم حفظہ اللہ یہ حدیث سن کو ایسا روئے جمعہ کے خطبے میں، آج بھی اگر ہم ایمان پر چلے تو کائنات کے پتھر بھی ہمارے حق میں ہو سکتے ہیں، اگر ہم ایمان پر بھی رہے، اگر عمل صالح کیے تو کیا ہوگا؟ کائنات کے درخت بھی ہمارے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو قیامت کی علامتیں بہت بڑا موضوع ہے، اس میں کتابیں بہت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قیامت کی علامتوں کے بارے میں قرآن میں پڑھیں، صحیح علماء کی مکمل طور پر کتابیں سے دیکھیں، غلط چیزیں ہمیں مکمل طور پر ان سے بچنا چاہیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی جو علامتیں قرآن حدیث میں آئی ہیں ان کو سلف کے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔